ایک کمنٹ کیا گیا ہے ویڈیو پر کہ آپ بہت اچھی کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ انسانی فطرت کو کبھی مستقل طور پر تبدیل نہیں کر سکتے۔ آپ کسی نوجوان کو بچپن کی سادگی اور معصومیت نہیں سکھا سکتے کیونکہ یہ بھی نیچر کے خلاف ہوگا۔ آپ آدمی کو پرندوں درختوں کی طرح نیچرل لائف میں کبھی نہیں ڈال سکتے کیونکہ یہ بھی نیچر کے خلاف ہوگا۔ آپ ٹرین میں کار کا ویل نہیں لگا سکتے۔ آپ کی کوشش سے انسانی سماج کو وقتی فوائد تو ملیں گے لیکن آخر کار اسے فطرت کے رحم و کرم پر چھوڑنا ہی ہوگا کیونکہ اس کی ساخت ہی ایسی بنی ہوئی ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ میں ایسی کوئی بھی کوشش نہیں کر رہا ہوں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ میں کسی بھی قسم کی کوئی کوشش نہیں کر رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں، بول رہا ہوں کیونکہ میں کہنا چاہتا ہوں، بولنا چاہتا ہوں۔ اس کوشش کے کسی نتیجے سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، کوشش ہی نتیجہ بھی ہے کیونکہ یہ سب بول کر بتا کر مجھے اسی وقت ہی اچھا لگ جاتا ہے، خوشی مل جاتی ہے، لطف مل جاتا ہے۔ میں تو کبھی یہ بھی ماننے پر تیار نہیں ہوا کہ یہ باتیں جو میں کہہ رہا ہوں کر رہا ہوں یہ کوئی گہرا علم ہے۔ یہ عام سی باتیں ہیں، بہت ابتدائی باتیں ہیں، بالکل الف بے پے کی طرح یا اے بی سی جیسی، جو انسان اردو یا انگریزی بول رہا ہے، فکرے بنا رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، اس کے پاس اے بی سی یا الف بے پے کا علم پہلے سے ہی موجود ہے۔ کیونکہ یہ موجود نہ ہو تو وہ غالب یا شیکسپیئر کی طرح کے شعر بھی نہیں لکھ سکتا۔ تم زندگی کے بارے میں جانتے ہو، تمہاری روح جانتی ہے، تمہارے جسم کا خلیہ خلیہ جانتا ہے۔ تمہارے پاس ذہانت صرف دماغی ہی نہیں ہے، تمہارا رواں رواں ذہین ہے۔ جسم موجود خام مال کو اپنی ضرورتوں کے مطابق بڑی ہی ذہانت سے استعمال کر رہا ہے۔ یہ اور بات کہ تمہارا دماغ اس کو دیکھ نہیں سکتا کیونکہ اسے باہر دیکھنے کے لیے ہی تخلیق کیا گیا تھا۔ تم بول رہے ہو تو اے بی سی اور الف بے پے کے بارے میں تم جانتے ہی ہو۔ اب یہ تمہارا مسئلہ ہے کہ ان لفظوں سے غالب کے شعر لکھتے ہو، اقبال کی نظمیں لکھتے ہو، شیکسپیئر کی ورسز لکھتے ہو یا ان سے گالیاں بناتے ہو، گپیں بناتے ہو۔ زندگی بھی ویسے ہی تمہارے پاس ہے، نہ اچھی ہے نہ بری ہے، یہ بس ایک شعور کی شکل میں موجود ہے۔ تم اسے آرٹ بناتے ہو یا دھندل کا، یہ تمہارے بس میں ہے۔ ایک دن کی بات ہے، گاؤں میں ایک کسان صبح صبح جاگا تو اس کے سامنے ایک طیارہ پارک تھا۔ اس نے کبھی طیارہ دیکھا نہیں تھا، جہاز کے بارے میں کبھی سنا نہیں تھا، اس کے آرٹ، اس کے استعمال سے مکمل طور پر ناواقف تھا۔ اس نے بڑا سوچا کہ اس کا کیا کروں، مگر اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ خیر، جہاز کئی دن تک اس کے گھر کے سامنے موجود کھیت میں کھڑا رہا۔ پھر ایک دن وہ فری گھر میں بیٹھا تھا تو اسے جہاز کے ساتھ کچھ کریٹو کرنے کا خیال آیا۔ اس نے جہاز کے پچھلے حصے کو کاٹا، اگلے حصے کو تراشا خراشا اور ایک رسے کے ذریعے اپنے بیل سے اسے جوڑا اور اس کا ریڑھا بنا لیا۔ وہ کھیت میں بیل گاڑی لے جاتا، اس پر گھاس، لکڑیاں وغیرہ لادتا۔ وہ بڑا خوش تھا کہ اس نے اس ناکارہ چیز کا استعمال ڈھونڈ لیا تھا۔ گاؤں والوں کو فخر سے اپنی اس ایجاد کے بارے میں بتاتا۔ گاؤں والے بھی اسے دیکھ کر حیران ہوتے۔ اب اس نادان کو کون سمجھاتا کہ وہ ٹول جس سے وہ گھاس ڈھو رہا ہے اس سے اڑا بھی جا سکتا تھا۔ جس پرزے کو استعمال کر کے وہ رینگ رہا ہے، دوسرے بھی جسے دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں، اس پرزے کے ذریعے وہ آسمان کو لتاڑ بھی سکتا تھا۔ زندگی تمہیں حاصل وہی جہاز ہے، اڑنے یا رینگنے کا فیصلہ تمہارا ہوگا۔ تم کسی کو دولت کے پیچھے بھاگتے دیکھ کر حیران ہو سکتے ہو، اس کی نکالی میں اس دوڑ کو دوڑ سکتے ہو، کسی کی نکالی میں شہرت کا پیچھا کر سکتے ہو، کامیابی کا خپ پال سکتے ہو۔ اس چیز میں قطعاً کوئی خرابی نہیں ہے، مگر اگر کوئی جہاز کو جہاز کے طور پر جانتا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ زمین پر رینگنے کی مشین نہیں ہے بلکہ ہوا میں پرندوں کی طرح اڑنے والی ایک نفیس چیز ہے، تو اس شخص کو یہ کیسے کہو گے کہ وہ کچھ بدلنے کی کوشش کر رہا ہے؟
یہ بدلنے کی کوشش نہیں، یہ سیدھا سادہ طریقہ ہے اویئرنیس کو شیئر کرنے کا۔ دوسری بات آپ نے کی کہ آپ کسی نوجوان کو بچوں کی معصومیت اور سادگی نہیں سکھا سکتے کیونکہ یہ بھی خلاف فطرت ہوگا۔ بالکل ٹھیک بات کہی ہے آپ نے، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں نوجوانی بھی معصوم اور سادہ ہی ہوگی، بڑھاپا بھی معصوم اور سادہ ہی ہوتا ہے۔ نوجوانی اور بڑھاپا بھی فطری ہی ہوتے ہیں، جو ہے وہ غیر فطری ہو کیسے سکتا ہے؟ واقع ہو گیا فطری ہے۔ مجھے یاد ہے ایک بار ہم ایک ٹرپ پر تھے، ایک دوست نے پہاڑوں کے درمیان گھرے ہوئے ایک بڑے سے ڈیم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا تھا، یہ جو انسان فطرت میں غیر فطرت کو ملا رہا ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ میں نے کہا یہ غیر فطرت ہو نہیں سکتا، غیر فطرت ہوتا تو ہو ہی نہ پاتا، فطرت کی کل سکیم نے اسے الاؤ کیا ہے، اسی لیے ہی تو یہ ہو پا رہا ہے۔ تو دوست، جوانی غیر فطری نہیں ہے، بڑھاپا غیر فطری نہیں ہے، بچپن غیر فطری نہیں تھا۔ یہ جو بچہ تمہیں زیادہ معصوم اور زیادہ سادہ لگ رہا ہے اس کو بھی تو کبھی غور سے دیکھو نا، وہ بھی کچھ کر ہی رہا ہے، کچھ مانگ رہا ہے، وہ بھی کنکر پتھر جمع کر رہا ہے، وہ بھی چھوٹے چھوٹے گھر بنا رہا ہے، گاڑیاں بنا رہا ہے، کھلونے جمع کر رہا ہے، بالکل وہی کام جو بڑے کر رہے ہیں۔ وہ کرنسی نوٹ جمع کر رہے ہیں، بڑے بڑے پلازے بنا رہے ہیں، شاندار گھر بنا رہے ہیں، چیزیں اور گیجٹ جمع کر رہے ہیں۔ کوئی فرق نہیں ہے ان دونوں کے ایکٹ میں، ان دونوں کی کوششوں میں۔ تو پھر فرق کہاں ہے؟ فرق ہے مائنڈ اور وہاں موجود لیبلز کے ساتھ آئیڈینٹیفیکیشن میں۔ بچہ چیزوں کے ساتھ، ناموں کے ساتھ، لیبلز کے ساتھ جڑتا نہیں ہے، اس لیے وہ زیادہ معصوم، زیادہ سادہ لگتا ہے۔ بچہ جب کھلونا گھر بنا رہا ہوتا ہے تو اس وقت بھی وہ یہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ یہ میرا نہیں ہے یا یہ اہم نہیں ہے، وہ پوری طرح انوالو ہوتا ہے، بڑوں سے تو زیادہ ہی انوالو ہوتا ہے، مگر ان نیچرل نہیں لگتا، بڑا ان نیچرل لگتا ہے، سادہ اور معصوم نہیں لگتا، کیونکہ یہ جو گھر بنا رہا ہے، یہ جو چیزیں جمع کر رہا ہے، ان کے ساتھ تو اس کا تعلق ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ تو یہ کنیکٹڈ ہی نہیں ہے، ان کے تصورات کے ساتھ، ان کے آئیڈیاز کے ساتھ جڑ گیا ہے۔ وہ گھر سے نہیں، گھر سے جڑی کہانی سے جڑتا ہے، وہ ریئل سے نہیں ان ریئل سے جڑتا ہے۔ گاڑی بہت مزے کی چیز ہے، بہت ہیلپ فل چیز ہے، سفر کے مشکل کام کو آسان کرنے والی چیز ہے۔ اس کی ملکیت ہونا، آپ کے استعمال میں ہونا برا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہی گھر ہے، ایسے ہی فیکٹری ہے، ایسے ہی بزنس ہے۔ تم ان سب چیزوں کو ان کی فیس ویلیو پر جیو تو ان سے شاندار نعمتیں اس دور میں اور کیا ہوں گی، مگر تم ان سے نہیں جڑے، تم ان سے جڑی ہوئی کہانی سے جڑے ہو، کہانی جو صرف دماغ میں موجود ہے، آن گراؤنڈ کہیں نہیں ہے۔ گھر شاندار چیز ہے اگر پناہ کے لیے ہے، شام کو واپس لوٹنے کے لیے ہے، اگر تمہارے لیے ہے، مگر سوچو کیا تم گھر اپنے لیے بناتے ہو؟ نہیں، ہمیشہ دوسروں کے لیے بناتے ہو۔ اس بستی کا سب سے شاندار گھر میرا ہو اسی لیے بناتے ہو، اس محلے کی سب سے شاندار گاڑی میری ہو اسی لیے گاڑی خریدتے ہو۔ یہ گھر اور گاڑی کا کام ہے کہ وہ تمہاری سہولت کاری کریں، تمہارے لیے ہیلپ فل ثابت ہوں۔ وہ یہ کام بخوبی کرتے ہیں، ہمیشہ کرتے ہیں، مگر یہ ان کا کام نہیں ہے کہ وہ آپ کی سٹوری کو پیسفل کریں، آپ کی ان ریئل انا کی تشفی کرتے پھریں۔ گھر رہنے کے لیے بنا رہا نوجوان بھی سادہ اور معصوم ہوتا ہے، نیچرل ہوتا ہے۔ گاڑی سفر کے لیے لینے والا بوڑھا بھی اتنا ہی سادہ اور معصوم ہوتا ہے جتنا بچہ۔ میں اپنی ویڈیوز کے ذریعے بڑوں میں بچوں کی سادگی اور معصومیت نہیں بھرنا چاہ رہا، اگر کچھ چاہ بھی رہا ہوں تو وہ اتنا ہی ہے کہ تمہاری جوانی اور تمہارا بڑھاپا بھی اتنا ہی سادہ، اتنا ہی معصوم ہے، اس کو بھی دیکھنا سیکھو۔ میں ان باتوں کے ساتھ کوئی خاص قسم کا انسان نہیں بنانا چاہتا، میں بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ جس ٹول کے ساتھ تم زندگی کو، خدا کو، کائنات کو،
मसाइल को समझने की कोशिश में लगे हो, उसको भी तो समझो वो आखिर है क्या। दूसरी बात कही गई कि आदमी को परिंदों और दरख्तों की तरह नेचुरल में कभी नहीं ढाला जा सकता। मैं क्यों ढालूंगा और कोई भी क्यों ढालेगा, और ये कोई खूबी थोड़ी है दरख्त बन जाना, कोई क्रेडिट थोड़ी है परिंदा बन जाना। इंसान इनसे ज्यादा शऊर की हामिल मखलूक है। इंसान के पास आज़ादी का इख्तियार है, इंसान के पास शऊर की सतह पर उस वुसअत को महसूस करने के टूल्स हैं। इंसान इस कायनात की सबसे सोफिस्टिकेटेड मखलूक है। परिंदा हो जाना इंसान की प्रमोशन नहीं है, ये तो डिमोशन है। ऐसी डिमोशन चाहिए तो फिर सारा दिन सोए रहो, तुम इनलाइटन हो। कोई मसला नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं, कोई थॉट्स नहीं, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं। क्या कोई भी पसंद करता है कि सोए सोए मर जाए? कतन भी नहीं, जरूरत भी नहीं है। इंसान को इंसान होने की हैसियत से जीना ही इंसान का शर्फ है। जैसे परिंदा परिंदे की तरह जिए ये उसका शर्फ है, दरख्त दरख्त की तरह जिए ये उसका शर्फ है। किसी और जैसा नहीं, खुद जैसा होना। जब परिंदों और दरख्तों की मिसाल भी दी जाती है तो उसका मकसद बस इतना होता है कि इनमें जो ग्रेस है, जो सुकून है, जो पीस है, उसको देखो और उसके जरिए अपने ग्रेस, अपने सुकून, अपने अंदर मौजूद पीस को जानो। वो याद दहानी के लिए है, वैसा होने की बात नहीं हो रही। एक बात को समझो कि इस वक्त जो भी इंसान है, जिन भी मसाइल में है, जो भी वो जिंदगी जी रहे हैं, वो सब परफेक्ट है, वो सब खूबसूरत है। इसे ऐसा होना ही चाहिए था, क्योंकि पूरी कायनात इंसान को इस मकाम तक लाने के लिए यकसू हुई है। तो इंसान ऐसा हो पाया है। एग्जिस्टेंस को कभी कोई मसला नहीं है, कभी नहीं था। मसला है दिमाग, मसला है अना, जो है नहीं मगर इतने याद किए गए हैं कि हो रहे बन गए हैं। ये गैर हकीकी इतना हकीकी बन गया है कि सारी हकीकत छुप कर रह गई है। जिसे तुम मसला कहते हो वो सिर्फ माइंड के साथ हो सकता है। जिंदगी के साथ कभी भी किसी भी वक्त कोई मसला नहीं होता। इन वीडियोस का मकसद बस इस अवेयरनेस को आपके साथ शेयर करना होता है। आपको बदलना नहीं। आप जो हो, जो कर रहे हो, वो सब खूब है, परफेक्ट है। वो जीने के लिए है, उसे जियो। उस पर गौर न करो। गौर करना है तो उस पर करो जो इस सब से कहानी बना रहा है और इस कहानी से तुम्हें जोड़ रहा है। गौर कहानियों पर हुआ जाता है, हकीकतों पर नहीं, क्योंकि हकीकत तो बस है, क्योंकि हकीकत तो होती ही बस जीने के लिए है।